غم حسین میں رو کر ثواب لیتا جا، غم حسین میں رو کر ثواب لیتا جا، صدف میں چشم کی موتی کی آب لیتا جا، ملک سوال کریں گے لحد میں تجھ سے ضرور، ملک سوال کریں گے لحد میں تجھ سے ضرور، یہیں سے سوچ سمجھ کر جواب لیتا جا، خدا کے سامنے جانا ہے تجھ کو اے غافل، تو پاک صاف جہاں سے حساب لیتا جا، جو تجھ کو کوثر و تسنیم کی تمنا ہے، تو دل میں حوب علی کی شراب لیتا جا، علم یہ شاہ کا کہتا تھا کم ہے تجھ میں ضیاء، کچھ اور مجھ سے چمک آفتاب لیتا جا، کچھ اور مجھ سے چمک آفتاب لیتا جا، کہا حبیب کے دل نے جو سر ہوا زخمی، تو اپنی ریش پہ خون کا خضاب لیتا جا، کہا یہ قاصد صغرا سے شان بھائی، کہا یہ قاصد صغرا سے شان بھائی، تو اس کے خط کا زبانی جواب لیتا جا، یہ کہنا قتل ہوئے بھانجے بھتیجے پسر، پیام اتنا دم اضطراب لیتا جا، پیام اتنا دم اضطراب لیتا جا، غم حسین میں رو کر ثواب لیتا جا، واجب در حسین کا سجدہ میرے لیے، واجب در حسین کا سجدہ میرے لیے، کعبہ بنا ہے عرش معلا میرے لیے، سایہ کرے گا روز قیامت یقین ہے، سایہ کرے گا روز قیامت یقین ہے، عباس کے علم کا پھررا میرے لیے، واجب در حسین کا حر نصرت حسین میں کہتا تھا بار بار، حر نصرت حسین میں کہتا تھا بار بار، روئے گی مدت تو یہی دنیا میرے لیے، واجب در حسین کا نعرہ سردار حسین جب کہ چلے جزو پہرن کو، حسین جب
سب کے چلے دو پہر ان کو نہ تھا کوئی کہ جو سنبھالے رکاب تو سن کو حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو سکینہ جا رہی تھی ابا کے دامن کو ناصرا تھا کوئی شاہ کربلا کو فقط سوار کیا تھا بہن بھائی کو حسین جب کے چلے نعرہ سلوات حیرت میں ہوں کیوں جہاں میں آیا پانی حیرت میں ہوں کیوں جہاں میں آیا پانی دریا میں ہے کس لیے سمایا پانی اے ابرو ہزار سال برسے تو کیا اے ابرو ہزار سال برسے تو کیا شبیر نے مرتے دم نہ پایا پانی حیرت میں ہوں ایک سلامی نعرہ سلوات آئینہ ہے جہاں پر حقیقت حسین کی آئینہ ہے جہاں پر حقیقت حسین کی جو سیرت نبی ہے وہ سیرت حسین کی آئی تھی کربلا میں جگانے کو اس واسطے اسلام کے نصیب کو ہمت حسین کی آئینہ ہے جہاں ہر ایک بنا رہا ہے وسیلہ نجات کا ہر ایک بنا رہا ہے وسیلہ نجات کا کس کو نہیں ہے آج ضرورت حسین کی آئینہ ہے جہاں پر بخشا قصور حسین تو دوزخ سے بچ گیا بخشا قصور حسین تو دوزخ سے بچ گیا حر جری کو مل گئی جنت حسین کی حر جری کو مل گئی جنت حسین کی مقصد سے لائق
خیمے میں کڑیل جمع کی لاش، مقصد سے لائے خیمے میں کڑیل جمع کی لاش، یہ دل حسین کا تھا، یہ ہمت حسین کی، آئینہ ہے جہاں پر باہیں گلے میں بالی سکینہ نے ڈال دی، باہیں گلے میں بالی سکینہ نے ڈال دی، آئی نظر جو خواب میں صورت حسین کی، آئی نظر جو خواب میں صورت حسین کی، سجاد بولے رکھے سکینہ کو قبر میں، سجاد بولے رکھے سکینہ کو قبر میں، لے زمین یہ ہے گی امانت حسین کی، لے زمین یہ ہے گی امانت حسین کی، اللہ میرے رونے میں اتنا اثر تو، اللہ میرے رونے میں اتنا اثر تو، اشکوں میں اپنے دیکھ لوں صورت حسین کی، آئینہ ہے جہاں پر حقیقت حسین کی۔ فاتحہ۔ نعرہ سلوات۔ ابتدا صبر کی ایوب ہے عالم میں، ابتدا صبر کی ایوب ہے عالم میں، انتہا صبر کی شبیر پر غم میں، آہ تک شین نہ کی بیٹوں کے ماتم میں، ایسا صابر نہ ہوا کوئی بنی آدم میں، پہلے وہ صبر میں ایوب نے بھی نام لیا، پر وہ آغاز شبیر نے انجام کیا، کیا رحیمی ہے کہ غصہ نہیں آتا ہے ذرا، کیا کریمی ہے کہ سر کرتے ہیں امت پر فدا، کیا تحمل ہے کہ ہر بات پر ہے شکر خدا، کیا شجاعت ہے کہ لاکھوں میں کھڑے ہیں تنہا، کیا شجاعت ہے کہ لاکھوں میں کھڑے ہیں ہم تنہا، تیر بھی نیز بھی سینے پر لیے جاتے ہیں، پر دعا نانا کی امت کو دیے جاتے ہیں، پر دعا نانا کی امت کو دیے جاتے ہیں، ابتدا صبر کی ایوب سے ہے عالم میں، یوں رقم کرتا ہے ایک راویے مضمون و حزین، ایک دولہا لیے جاتا تھا برات اپنی کہیں، وہ بے کبھی ٹھلق، وہ تھا غلام شہدی، دور سے اس کو نظر آ گئی مقتل کی زمین، دور سے اس کو نظر آ گئی مقتل کی زمین، دل پر شبیر کے ماتم کا اثر ہونے لگا، دیکھ کر گنج شہیدہ کی طرف رونے لگا، دیکھ کر گنج شہیدہ کی طرف رونے لگا، ابتدا ایک زمیندار کھڑا تھا، یہ کیا اس سے کلام،
کس کی یہ فوج ہے اور کس سے ہے لاش یہ تمام، یہ جو زخمی ہے کھڑا لاکھوں میں کیا اس کا ہے نام، روکے وہ شخص پکارا کہ ہے رونے کا مقام، روکے وہ شخص پکارا کہ ہے رونے کا مقام، ہے یہ جلاد جو کھینچے ہوئے شمشیریں ہیں اور زہرا کے مرقع کی یہ تصویریں ہیں، اور زہرا کے مرقع کی یہ تصویریں ہیں، ابتدا صبر کی ایوب سے ہے عالم میں، وہ جو مظلوم کھڑا کھاتا ہے نیزہ و تیر، ہے سخی ابن سخی اور امیر ابن امیر، وطن آوارہ بے کس دلگیر، وطن آوارہ مصیبت زدہ بے کس دلگیر، ہے یہی تینوں شب و روز کا پیاسا شبیر، ہے یہی تینوں سب شب و روز کا پیاسا شبیر، اب تلک صبح سے لوٹا گیا باغ زہرا، اب بجھاتے ہیں یہ بے رحم چراغ زہرا، اب بجھاتے ہیں یہ بے رحم چراغ زہرا، ابتدا صبر کی ایوب سے ہے عالم میں، نعرہ سلوات۔ رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم المولى ونعم النصير، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وطه وياسين محبوب حسین مولانا مولا الثقلین ابی القاسم محمد وعلى بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنت اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وعطشہم وغاصب حقوقہم من الآن الی یوم القیامہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتاب و نطق فرقانہ الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صلوات۔ حاضرین کرام قدر، معزز سامعین کرام، بزرگان ملت، یہ ہمارے یہاں جو مجالس کا سلسلہ ہے، یہ ایک
مجالس نہیں بلکہ حسین ابن علی کی طرف سے تربیت کا سلسلہ ہے کہ کیسے ہمیں گھر میں اور باہر دونوں طرف سے زندگی بسر کرنا ہے. جہاں پر حسین ابن علی کے نام سے پوری 2.25 مہینے کے لیے یونیورسٹی کھل جاتی ہے، اور یونیورسٹی میں ہر قسم کے لوگ ہوا کرتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، بزرگ بھی ہوتے ہیں، جوان بھی ہوتے ہیں، نوجوان بھی ہوتے ہیں. یہی معاملہ فرش عزا کا بھی ہے. اور جب فرش عزا پر ہم آتے ہیں تو ہمیں کم سے کم فرش عزا کے تقدس کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ فرش عزا کا تقدس کیا ہے. فرش عزا کا تقدس مسجد سے زیادہ ہے. بہت ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں. فرش عزا کا تقدس مسجد سے زیادہ ہے. مسجد میں ہم جاتے ہیں تو بغیر وضو کے نہیں جاتے، تو مجلسوں میں آئے تو پھر وضو کر کے آنا چاہیے. صلوات بر محمد وآل محمد. اس لیے روایات میں، احادیث میں ملے گا کہ مسجدوں میں فرشتے آتے ہیں لیکن نبی کا آنا جانا نہیں رہتا. امام نہیں آتے. مجلس وہ جگہ ہے جہاں سب سے پہلے زہرا آیا کرتی ہیں، امام آیا کرتے ہیں، نبی آیا کرتے ہیں. اب جس بزم میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایسی بزم نورانی ہے کہ یہاں پر نور کا ہی تذکرہ ہوتا ہے، اور مجلس میں وہی لوگ آتے ہیں جو نور سے اقتصاب اٹھانا چاہتے ہیں. مسئلہ لہذا نور سے اقتصاب فائدہ اٹھانے والوں کے لیے یہ آیا ہے حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو ہر صاحب عقل یہ کہے گا کہ جاننے والے اور ہیں، نہ جاننے والے اور ہیں، نورانی اور ہے، ظلمت والے اور ہیں، فرش والے اور ہیں، عرش والے اور ہیں. جب فرش عرش والے فرش پہ آ جائے اسے ہی تو فرش عزا کہا جاتا ہے. صلوات بر محمد وآل محمد. آپ کہیں بھی دکھا دیجئے کہ فرش والے عرش والے فرش پر کہاں سے آتے ہیں، کس جگہ کے لیے آتے ہیں؟ کہاں؟ مجلسوں میں آتے ہیں. اور اسی وجہ سے مجلسوں کا تقدس جتنا ہمیں برقرار رکھیں گے اتنا ہی ہماری زندگی میں نکھار پیدا ہوگا. اور اس تقدس کا نام ہے معرفت. جب تک کہ انسان میں تقدس نہ ہوگا، پاکیزگی نہ ہوگی، طہارت نہ ہوگی، معرفت داخل ہی نہیں ہو سکتی. اور جب بات معرفت کی آ جاتی ہے تو پیغمبر یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ. جو مر گیا اور اپنے وقت کے امام کو نہ پہچان سکا وہ جہالت کی موت مرتا ہے. صلوات پر محمد وآل محمد. ہمارے یہاں کا بچہ ہو، بوڑھا ہو، بزرگ ہو، شرط نہیں کہ پڑھا لکھا ہی ہو، عقل مند ہونا چاہیے، فکر والا ہونا چاہیے. جب عقل ہوگی، عقل کا نام ہی علم ہے. عقل کس کی؟ اول ما خلق اللہ العقل.
اللہ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا. پھر دوسری حدیث آتی اول ما خلق اللہ نور، اللہ نے سب سے پہلے نور کو خلق کیا. پھر تیسری حدیث آئی اول ما خلق اللہ القلم، کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو. اب انسان سوچ رہا ہے کہ پہلے کیا ہے؟ کہا جب عقل نہ تھی تو عقل آ گئی، جب قلم نہ تھا تو قلم آ گیا، جب نور نہ تھا تو نور پیدا ہو گیا. صلوات پر محمد والے محمد. تو سب سے پہلے اللہ نے، اور جب یہ ساری چیزیں جمع ہوں گی تو وہ علم میں داخل ہوگا. اور علم کہتے کسے ہیں؟ ذرا ہم پہچانے علم کسے کہتے ہیں. ہمارا ہر بچہ علم سے واقف ہے. توجہ چاہتا ہوں، ہر بچہ پیدا ہونے کے بعد علم سے واقف ہے. یہ اور بات ہے کہ جیسی تربیت ہوگی ویسا نکھار پیدا ہوتا رہے گا. کوئی ڈاکٹر بنے گا، کوئی انجینئر بنے گا، کوئی رہبر بنے گا، کوئی رہنما بنے گا، کوئی وکیل بنے گا، کوئی جج بنے گا. تو بنے گا کیسے؟ کہا اس کے سنوارنے والے جب اسے بنائیں گے. پیدا ہوا تو تعلیم کے گھر میں پیدا ہوا. اب تعلیم ہے کیا چیز؟ علم کسے کہتے ہیں؟ عزیزان محترم، بہت چھوٹی سی بات ہے سامنے کی. تعلیم جو ہے، لفظ تعلیم، تے میں کتنے، تعلیم میں کتنے لفظ ہیں؟ تے، عین، لام، یہ، میم، 5 حرف. تعلیم میں 5 حرف ہیں، اور 5 کے حرفوں میں پہلے کا تے ہٹا لو، بعد کا میم ہٹا لو، بچا کیا چیز؟ کیا سن رہے ہیں؟ شاید ابھی نہیں پہنچے. اگر پہنچ جاتے تو پتہ چل جاتا علم پہنچ گیا. تے کو ہٹاؤ، میم کو ہٹاؤ، بیچ میں کیا باقی رہ گیا؟ عین، لام، یہ، علی بنا. ارے کسی سے بھی پوچھو علی کے بارے میں معلوم ہے کہ نہیں؟ ہر بچے کو معلوم ہے علی. علی مرکز علم کا نام ہے. صلوات پر محمد والے محمد. کون بچہ ہے جو علی سے واقف نہیں؟ عین، لام، یہ، علی. آخر میں آتا ہے تعلیم میں میم، پہلے آتا ہے تے. اگر تعلیم کے 20 سے علی کو نکال دے تو تم رہ جاؤ گے، علم غائب ہو جائے گا. صلوات پر محمد والے محمد. تم رہ جاؤ گے. اب تمہاری اوقات کیا ہے کہ علم حاصل کر لو بغیر علی کے؟ علی منبع علم ہے، مرکز علم ہے، معدن علم ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں لوگ کہتے تعلیم، تعلیم یعنی بتانا، سکھانا، آگے بڑھانا. علم سب کے پاس ہے. ہماری مائیں دودھ میں علم پلا دیتی ہیں، اور ایسا پلاتی ہیں جب بچہ بولتا ہے تو علی کا نام آ جاتا ہے. صلوات پر محمد والے محمد. اب علی آیا کہاں سے؟ کہا ماں کی تربیت اور دودھ اور شیر سے آیا. ماں نے کیسی معرفت دی؟ تو پہلا گہوارہ جو ہے، پہلا مکتب جو ہے، پہلا مدرسہ جو ہے، پہلی یونیورسٹی جو ہے، وہ ماں کی آغوش ہے. ماں کی آغوش ہے. اب جیسی آغوش پاکیزہ ہوگی ویسا ہی بچہ پروان چڑھے گا. صلوات پر محمد والے محمد. بغیر ماں کے کوئی بچہ تربیت یافتہ نہیں ہو سکتا. اگر باپ نہیں ہے تب بھی نبی کہلائے گا. کیا سن رہے ہیں؟ باپ نہیں ہے تب بھی نبی کہلائے گا. لیکن ماں
سے جب سوال کیا جائے گا کہ تم یہ لے کے کہاں سے آئی، تو جواب ہے گا علیم خبیر، اس کا علم خبر دینے والے کے پاس ہے۔ اب جب میں نے قرآن کو پڑھا تو یہ خبر کیا ہے؟ تو 30واں پارہ نظر آئے، عَمَّن يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبْعِ الْعَظِيمِ، ارے تم سے خبر عظیم کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے۔ اب جب خبر عظیم کے بارے میں نے رسول کے قریب گئے، قرآن کے قریب گئے، تو کہا جس نے خبر عظیم کو پہچانا، اس نے قرآن کو پہچانا، اس نے رسالت کو پہچانا، اس نے توحید کو پہچانا، اس نے طہارت کو پہچانا، اس نے قیامت کو پہچانا، اس نے نبوت کو پہچانا۔ جو خبر عظیم کو نہ پہچان سکا، کسی کو بھی نہیں پہچان سکتا۔ اب یہ خبر عظیم ہے کون؟ کہا علی ابن ابی طالب، صلوات بر محمد یا عزیزان محترم، ہمارے یہاں جتنی تعلیم دی جاتی ہے 2.25 مہینے محرم، 1 مہینہ رمضان المبارک، پورا 3.25 مہینے، اور اب تو قاعدہ کلیہ بن گیا ہے کہ ہر اتوار کو اتنی مجلس ہوتی ہے، یہاں جاؤں کہ وہاں جاؤں۔ یہ مجلسیں نہیں ہیں، یہ تربیت گاہ ہے حسین ابن علی کی، کہ یہاں پر رزق علم بھی ملتا ہے، رزق جسم بھی ملتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ رزق والے ہونا چاہیے، اہل والے ہونا چاہیے، نہ اہلوں کو نہیں ملتا ہے، اہل والوں کو ملتا ہے۔ اور جس کا ثبوت ہے یہ سب اہل والے آئے۔ عزیزان محترم، بہرحال تو علم کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہ ہوگا، اور علم ہوگی تزکیہ نفس سے، اور جب تزکیہ نفس ہوگا تو معرفت داخل ہوگی، اور جب معرفت ہوگی تو پیغمبر یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے۔ پیغمبر کون ہے؟ جو طٰہٰ ہے، جو یاسین ہے، جو مزمل ہے، جو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ ہے۔ اپنی مرضی سے بولتا نہیں، اپنی مرضی سے بلاتا نہیں، اپنی مرضی سے اٹھاتا نہیں، اپنی مرضی سے بٹھاتا نہیں۔ کیا سن رہے ہیں؟ اپنی مرضی سے بٹھاتا نہیں، اپنی بزم میں آنے والوں کو بلاتا ہی نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے اپنی بزم سے اگر نبی بھگا دے تو کوئی بٹھانے والا نہیں ہے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ آج انسان دنیا میں اتنا کھو گیا ہے تو وہ جنہیں نبی نے بھگایا تھا انہی کو بٹھا رہا۔ کیا سن رہے ہیں؟ آج وہ نہ تعلیم دیکھتا ہے نہ تربیت دیکھتا ہے، علم معرفت کا نام۔ اب معرفت کیسی ہونا چاہیے؟ اگر واقعات نہ ہو تو اس دور میں مجلس پڑھنا بہت مشکل ہے۔ وہ اردو میر انیس صاحب اللہ مقامہ کا زمانہ چلا گیا کہ جب بولتے تھے تو آج اگر وہ مرثیہ پورا پڑھ دیا جائے تو سروں سے اترتا ہوا چلا جاتا ہے بزرگوں کے علاوہ۔ چونکہ ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے سے پہلے ذہن میں یہ بات جاتی ہے بچے کو کہاں ڈالیں گے، کیتھیڈرل میں ڈالیں گے، سی ایم ایس میں ڈالیں گے، پہلے یہ بات آتی ہے۔ اگر یہی بات ذہن میں یہ پیدا ہو جائے بچے کو 5 سال تک قرآن پڑھائیں گے، جب وہ قرآن والا ہو جائے گا تو پھر اہل قرآن والا بھی ہوگا۔ جب اہل قرآن والا ہوگا، بھائی قرآن ہی سے تو ساری زبانیں بنی ہے۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ آج ہم جو بات سوچ رہے ہیں اور پھر اس کے بعد وہی بچہ کبھی کرسچن بن جاتا ہے، کبھی یہودی بن جاتا ہے، کبھی عیسائی بن جاتا ہے، تو اب آتے ہیں کہ ان کے پاس ڈورے والے کے پاس، تعویذ والے کے پاس، ارے کچھ ڈورا بنا دیجئے، تعویذ بنا۔
کوئی ڈورا نہیں ہے، کوئی تعویذ نہیں ہے، ارے سب سے بڑے تعویذ کا نام ہے نماز، اور سب سے بڑے ڈورے کا نام ہے حضرت عباس علمبردار کی تاثیر۔ جس کو یہاں سے شفا نہ ملے کائنات میں کہیں شفا ملنے والی نہیں ہے۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ اب سنیے، اپنے تو اپنے ہیں، غیروں نے بھی انہی کو مانا۔ ہارون رشید کے 2 بیٹے، اور دونوں کے قبیلے علیحدہ تھے، آپس میں جنگ ہوئی، ایک عربی تھا ایک عجمی تھا، ہم سب عجمی۔ ایک نے غلبہ حاصل کر لیا، مامون رشید باقی رہ گیا، عجمی تھا۔ معین عربی تھا، امین عربی تھا، مامون اور امین 2 بیٹے تھے۔ اب یہ مثال میں اس لیے دے رہا ہوں کہ جو بچے ہمارے اور بچیاں ادھر ادھر بہک جاتی ہیں کہ چلو وہاں مندر چلے جائیں، کرسچن گھر چلے جائیں، کیا سن رہے ہیں؟ کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں، چونکہ دیکھ رہا ہوں، صبح آنکھ کھلتی ہے تو جب وہی چیز پڑھائی جائے گی جو گھر کی چیزیں نہیں ہیں۔ گھر میں کیا پڑھایا جاتا تھا؟ لوریاں دی جاتی تھی، جھولا جھلایا جاتا تھا، اللہ ایک ہے، پنجتن 5 ہے، امام 12 ہے، معصوم 14 ہے، رسول 313 ہے۔ یہ لوریاں ختم ہو گئی، وہ جھولے ختم ہو گئے، آٹومیٹک جھولے آ گئے تو آٹومیٹک دماغ بھی خراب ہونے لگا۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ جو پرانے لوگ تھے انہیں کہانیاں، جسے کہانی کہتے ہیں، تو کیا کہانی سناتے تھے؟ یہ علی اکبر کی کہانی ہے، یہ علی اصغر کی کہانی ہے، یا انہوں محمد کی کہانی ہے، یہ زینب کی کہانی ہے، یہ ام فروہ کی کہانی ہے، یہ سکینہ کی کہانی۔ اب یہ کہانی سنتے سنتے جب جوانی آئی تو کوئی ام فروہ کی تعصی کرتا ہے، کوئی علی اکبر کی تعصی کرتا ہے۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ آج کہانی کس کی سنائی جا رہی ہیں؟ گورکھے کی، راوڑ کی، تو پھر وہی تو ہوگا، وہی تو اثر پیدا ہوگا، معرفت جیسی ہم کرائیں گے۔ بہرحال آپ کی ہم زیادہ سما خراسی نہیں کریں گے۔ تو مامون نے کہا، اپنے سپاہی سے سفر کرنا چاہ رہا تھا، دریا کا سفر تھا، اپنے سپاہی کو بھیجا، بادشاہ ہے لیکن محتاج انہی کا ہے۔ کیا سن رہے ہیں؟ محتاج اہل بیت کا ہے۔ وقت امام علی رضا علیہ افضل الصلاۃ والسلام کا۔ کہا جاؤ ہم لوگ دریا کا سفر کریں گے، اور دریا میں تلاطم پیدا ہو جاتا، ہوائیں تیز ہو جاتی، کہیں دریا غرق نہ ہو، دریا میں کشتی ڈوب نہ جائے۔ سپاہی کو بھیجا۔ اب جو سپاہی گیا امام کے دربار تک پہنچا، امام تک نہیں پہنچا۔ جب دربار کے قریب پہنچا ہے تو پہنچنے کے بعد اس کی ملاقات امام کے ایک نوکر سے ہو گئی۔ اس نوکر کا نام ہے معروف قرخی۔ صلوات بھیجئے بر محمد وآل محمد۔ معروف قرخی نام کا نوکر۔ سپاہی نے جا کے کہا بادشاہ نے بھیجا ہے۔ کس لیے بھیجا ہے؟ کہا اس لیے بھیجا ہے کہ کوئی دعا لکھ کے دے دے تاکہ کشتی ڈوبنے نہ پائے۔ صلوات بھیجئے بر محمد۔ تاکہ کشتی ڈوبنے نہ پائے۔ بادشاہ نے بھیجا سپاہی کو، یہ جا کے اس نے نوکر سے کہہ دیا۔ نوکر نے کہا اچھی بات ہے۔ اندر گئے، ایک کاغذ پہ لکھا اور لکھ کے دے دیا۔
واپس آ گئے، کشتی میں بیٹھے، کشتی چلتے چلتے بھنور میں پھنسی، کبھی اوپر جاتی کبھی نیچے، تکلیف پیدا ہونے لگی، پریشانی ہونے لگی۔ مامون سوچ رہا کہ اب ڈوبے کشتی، تب ڈوبے۔ اتنے میں یاد آیا کہ امام کے پاس سے نسخہ لکھوایا تھا، توجہ چاہتا ہوں، امام کے پاس سے نسخہ لکھوایا تھا، لہذا اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا، اس میں ایک پرچہ نکلا، پرچے پہ لکھا تھا، اے میرے اللہ، تجھے معروف کرکی کا واسطہ اس کشتی کو ڈوبنے سے بچا دے۔ صلوات بھیجیے محمد۔ اس کشتی کو ڈوبنے سے بچا دے۔ جیسے یہ بات مامون نے دیکھی تو اس کو غصہ آ گیا، ارے یہ تو نوکر نے لکھ کے بھیجا اپنا واسطہ۔ دیکھنے کے بعد سپاہی سے پوچھا کہ تم جب گئے تھے وہاں پر تمہاری ملاقات کس سے ہوئی تھی؟ کہا نوکر سے ہوئی تھی۔ نوکر سے کیا کہا تھا؟ کہا امام سے دعا لکھوانے کے لیے کہا تھا۔ تو کہا کس نے لکھا ہے؟ نوکر نے کہا امام نے لکھ کے دیا۔ صلوات پر محمد والے۔ بادشاہ کہہ رہا کہ تمہاری امام سے ملاقات ہوئی؟ کہا نہیں ہوئی۔ کہا تو اس میں تو لکھا ہے کہ نوکر۔ کہا یہ تو مجھے معلوم نہیں۔ اتنے میں حکم جاری کر دیا معروف کرکی کو گرفتار کر کے لایا جائے۔ اس نے چال چلی میں تو ڈوب کے مر جاتا، مارنے کا۔ معروف کرکی کو گرفتار کر کے لایا گیا۔ نوکر ہیں امام کے، ابھی امام کی گفتگو نہیں ہے۔ صلوات بھیجیے محمد۔ ابھی امام کی گفتگو نہیں ہے۔ معروف کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا معروف، تم سے ہمارے سپاہی نے کیا کہا تھا؟ کہا سپاہی نے یہ کہا تھا کوئی نوشتہ کوئی دعا لکھوا کے لے آؤ۔ لہذا کہا کس نے لکھا تھا؟ کہا میں نے لکھا۔ کہا میں نے تو امام علی رضا علیہ السلام سے کہا تھا، تو کیوں لکھا؟ تو وہ مسکرایا، کہا تم امام کو پہچانتے ہی نہیں ہو، امام کی معرفت ہی نہیں ہے۔ صلوات بھیجیے محمد۔ ارے تمہارے لیے تو ہمارے جیسا غلام ہی کافی ہے۔ امام وہ ہوتا ہے جو نبیوں کی مشکل کشائی کیا کرتا ہے۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ اب دوسرا حکم نافذ کیا، اچھا ٹھیک ہے، تو نے کون سا چلہ کھینچا تھا؟ کہتے نا ہمارے ہاں چلہ کھینچا تھا، کون سی تسبیح پڑھی تھی؟ تو اس نے فصیح و بلیغ جملہ، نہ میں نے کوئی چلہ کھینچا، نہ میں نے کوئی تسبیح پڑھی، امام کی صحبت میں رہا۔ اور امام تو کم سے کم ایک دن میں 14-15 مرتبہ کبھی کہتے تھے معروف مصلی بچھا، معروف پانی لے کے آ، معروف عصا لے کے آ۔ ارے جس کی زبان سے ہر روز 14 مرتبہ لفظ معروف آ گیا ہو تو کیا معروف میں یہ تاثیر پیدا نہ ہوگی؟ صلوات پر محمد وآل محمد۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، کبھی کبھی ہمارے یہاں بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، میں اہل سادات میں سے ہوں، میں بڑا قبیلے والا ہوں، میں جہاں ہوتی ہے وہاں کچھ نہیں ہوتا۔ کوئی قبیلے اور سادات اس سے نہیں پہچانا جاتا ہے، ورنہ کربلا میں ہر قسم کے لوگ تھے۔ کربلا ایک یونٹی کا نام ہے۔ بہرحال معرفت ہوگی تو پھر ابھی آپ پڑھ رہے تھے وہاب قلبی بھی شہادت کی منزل پہ پہنچ جائیں گے، اور کائنات میں کیا
تاریخ کربلا میں ایک ہی بیوی ہے جو وہاب کلبی کی بیوی جس کا نام ہانیہ ہے، اس نے شہادت کربلا میں پائی اور ایک بیوی بھی نہ پائی۔ یہ کیوں؟ چونکہ امام کے پاس گئی تھی اور یہ کہا تھا کہ وہاب کلبی سے یہ دعا کرا دی، امام سے یہ دعا کرا دیجئے کہ وہاب کلبی تنہا جنت میں نہیں جائیں گے، میں بھی ان کے ساتھ میں جاؤں گے۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ معرفت تھی، کیسی معرفت! جابر بن عبداللہ انصاری کا نام سنا ہوا ہے۔ 7 معصوم کا زمانہ، 7 معصوم کا زمانہ۔ پہلے جابر عبداللہ انصاری جو تھے وہ نابینا نہیں تھے، رسول اللہ کے زمانے میں آنکھیں تھیں، مولا علی کے زمانے میں آنکھیں تھیں، بی بی زہرا کے زمانے میں آنکھیں تھیں، امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں آنکھیں تھیں، امام سجاد کے زمانے میں آنکھیں کمزور ہو گئی تھی، لیکن امام باقر علیہ افضل الصلاۃ والسلام کا جب زمانہ آیا تو آنکھوں کا نور چلا گیا تھا، روشنی چلی گئی تھی۔ آپ پریشان نہ ہوئیے، ہم کو معلوم ہے کتنی مجلس پڑھنا ہے، لیکن ہمارے ساتھ رہیں گے تو معرفت کے ساتھ رہیں گے۔ ابھی وقت 45 منٹ سے زیادہ پڑھنا ہی نہیں چاہیے کہیں، یہ ایک مجلس کا وقت ہے، اب یہ سالانہ مجلس ہے، اس سے بھی کیا کم پڑھا جائے؟ صلوات پر محمد وآل محمد۔ بہرحال جناب جابر بن عبداللہ انصاری سے پانچوں امام نے کہا کہ دیکھو ابھی سب لوگ آ رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اذان ہوگی، سب دوڑتے ہوئے آئیں گے، جابر دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ، میں کھمبے کے سامنے، ستون کے سامنے کھڑا ہوں، آنے والوں سے پوچھنا کیا تم نے پانچوں امام کو دیکھا ہے؟ تو جابر نے کہا مولا جو بھی آئے گا آپ کو دیکھا گا، تم بس پوچھتے جانا، صلوات بھیجیے محمد۔ جابر نابینا ہے لیکن ان کو دکھائی دے رہا تھا، بظاہر نابینا۔ رضوان آئے، کیا تم نے دیکھا ہے پانچوں امام کو؟ نہیں میں نے نہیں دیکھا، امام سامنے کھڑے۔ فلاں صاحب آئے، تم نے دیکھا امام کو؟ کہا میں نے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ پوری مسجد بھر گئی۔ آخر میں ایک ایسا شخص آیا جو پیدائشی نابینا تھا، جس کا نام ہارون مخزوم تھا۔ آنے کے بعد ڈنڈا ہلاتا ہوا آیا، لڑکھڑاتا ہوا پیروں کو، آنے کے بعد کہنے لگا کیا تو نے امام کو دیکھا ہے؟ ہارون مخزوم نے کہا اے جابر، اتنے سال تک 7 اماموں کے زمانے میں رہے، مجھ سے بغیر معرفت کا سوال کر رہے ہو؟ صلوات پر محمد والم۔ اور یہ کہنے کے بعد کہتے ہیں وہ سامنے امام نور کی طریقے سے چمک رہے ہیں۔ ارے وہ دلوں کے اندھے ہوا کرتے جنہیں امام نہیں دکھائی دیتا۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ وہ سامنے کھڑے ہیں۔ جابر بن عبداللہ انصاری نے کہا تم نے کیسے پہچانا؟ کہا امام کو پہچاننے کے لیے ظاہری آنکھیں کی روشنی نہیں ہے، طہارت اور پاکیزگی کی روشنی چاہیے۔ عزیزان محترم، یہ فرش عزا جو ہے یہ قوت بخشتی ہے ہر چیز کو، جسم کو بھی، آنکھوں کو بھی، کانوں کو بھی، سماعت کو بھی۔ شرط یہ ہے کہ جتنا فرش عزا پاک ہے ہمارا ضمیر بھی پاک ہونا چاہیے۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ ہم تو فرش عزا پہ بیٹھ کے پتہ نہیں کب مولوی صاحب اتریں گے، کھانا کب ہوگا، ماتم کب ہوگا، مجلس کب ہوگی، کب گھر پہنچیں گے۔ ارے امام کی جب بزم میں آ جاتے ہیں
تو یہ وقت بھی امام کی طرف سے گفٹ ہوتا ہے، اس کا جو ہے شمار امام کی طرف ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا ہے۔ آج دیکھیے بڑے بڑے ہاسپٹل ہیں، اور بڑے بڑے ہاسپٹلوں میں لوگ 2-4 دن، 1 ہفتہ، جن کے بچے باہر ہیں، امریکہ میں ہیں، لندن میں ہیں، آ جانے دو۔ کہا بھائی یہ 1 انجیکشن لگے گا جو 25,000 کا ہے، اس کی مدت یہ ہے کہ اتنی دیر تک نہیں مریں گے۔ یہ صرف دعویٰ ہے، اس لیے کہ اذا جاء اجل لا يتقدم ولا يتأخر، جب موت آ جاتی ہے تو 1 قدم نہ آگے بڑھتی ہے نہ پیچھے ہٹتی ہے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ بس عزیزان محترم، آپ دیکھیے ان مجالس کا جو اہتمام ہوتا ہے، جو گھر کی ماں بہنیں بزرگ ہیں، وہ 1 دن سے نہیں، فلاں تاریخ کو میری گھر پہ مجلس ہے، فون کیا جاتا، آنا ضرور، تمہیں یہ کام کرنا ہے، تمہیں آنا ضرور ہے، تم نے یہ مرثیہ پڑھا تھا، تم نے یہ ماتم کیا تھا، تم نے یہاں پر علم اٹھایا تھا، تم نے فلاں آدمی کو پانی پلایا تھا۔ کہا یہی تو شاعر الہی ہے، یہی تو شاعر مسجد ہے، یہی تو شاعر مجلس ہے۔ لہٰذا جب شاعر مجلس کو پہچانیں گے تو مقصد مجلس کو بھی پہچان جائیں گے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ لیکن ہمارے یہاں کچھ لوگ بٹتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، یہ نماز والے ہیں، یہ ماتم والے ہیں، یہ مرثیے والے ہیں، یہ ذاکری والے ہیں۔ دیکھیے جب تک کہ آپ آئیں گے نہیں تب تک کہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ مجلس زینت کا نام ہے، آراستگی کا نام ہے۔ اب کون سی زینت ہے؟ اہل بیت کا ذکر کرتے رہو گے زینت ہوتی رہے گی، اپنے ذکر میں زینت نہیں ہے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ یہاں آئیں گے تو کچھ ملے گا، اور کیسے ملتا ہے؟ معرفت کی بات جب آ رہی تو معرفت ایسے ہونا چاہیے کہ شیخ مفید سامنے سے چل رہا ہے اور سید مرتضیٰ بھی ہیں۔ یہ ایسی شخصیتیں ہیں جو اسلام کی بنیادوں کو قائم کرنے والی۔ آج تو دور آ گیا، بڑے بڑے کڑے پہن لیے، بالیاں پہننے لگے جو لڑکیاں پہنتی تھی نا، اب وہ ہمارے یہاں ہو گیا۔ تھوڑے دن کے بعد ناک بھی چھدائیں گے، گندے بھی پہنیں گے، کڑے پہنیں گے، اور اپنے آپ کو ملنگ کہلائیں گے، پلنگ کہلائیں گے، فلا فلا کہلائیں گے۔ لیکن ان سے وضو پوچھ لو تو معلوم نہیں، غسل پوچھو تو معلوم نہیں، تیمم پوچھو تو معلوم نہیں، رکوع پوچھو تو معلوم نہیں، قیام پوچھو تو معلوم نہیں، زکوٰۃ پوچھو۔ کہا یہ سب ہم سے مطلب نہیں، فقط ہم علی والے ہیں۔ میں بتانا چاہتا ہوں علی والوں کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ کائنات کے کسی جھوٹے مورخ سے آپ لکھوا دیجئے کہ علی کی کوئی نماز 1 ٹائم کی قضا ہوئی ہو۔ ہم تو ہفتوں نماز ہی نہیں پڑھتے، اور علی نماز کا نام ہے، علی قیام کا نام ہے، علی رکوع کا نام ہے، علی سجدے کا نام ہے۔ کہا سجدے بھی کروں گا لیکن علی کا نام نہیں لوں گا، تو اللہ نے کہا گھبراؤ نہیں، علی اذان کا نام ہے، بغیر علی کے کوئی نماز ہو ہی نہیں سکتی۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ آئے شیخ مفید اور سید مرتضیٰ راستہ طے کر رہے تھے۔ شیخ مفید کو کچھ حاجت ہوئی، ابا قبا اتار کے رکھ دی، زحمت تمام رکھ دینے کے بعد سید مرتضیٰ تھوڑی دیر کھڑے ہو گئے،
انہوں نے دیکھا کہ ایک جنگل سے جانور آیا، اس پہ پیشاب کر کے چلا گیا۔ توجہ چاہتا ہوں، آج تو بڑے بڑے مفتی ہیں، اور سب سے بڑا مفتی تو اس وقت موبائل ہے۔ صلوات بر محمد وعلی محمد۔ کچھ بھی نہیں ہے بھائی، موبائل میں نیٹ پڑھتا ہے، اور یہ سب پڑھے لکھے مجھ سے بہتر جانتے ہیں، جوان جتنے ہیں اس وقت۔ نیٹ کے معنی کیا ہے؟ جال، جال میں فیڈ کیا جاتا ہے، یعنی طوطے کی طریقے سے۔ تو اس میں جعلی حدیثیں بھی آتی ہیں، جعلی روایتیں بھی آتی ہیں، لہٰذا اگر اس جال سے بچنا ہے تو عالموں کی طرف رجوع ہونا پڑے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے دروازے جہاں بند ہو گئے وہ جال پر اعتماد رکھتے ہیں، جن کے یہاں دروازے اجتہاد آج بھی کھلا ہے وہ عالموں کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ صلوات پر محمد وعلی محمد۔ بس عزیزان محترم، دو عالم بڑے، وہ آئے اور آنے کے بعد شیخ مفید یہ نجس ہے، کہا نہیں یہ پاک ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، کہا میں کہہ رہا ہوں نجس ہے، کہا تمہارے کہنے سے یہ نجس نہیں ہو سکتی، نصاب کی کمی ہے۔ اب نصاب کسے کہتے ہیں جب اردو ہم نے پڑھا ہی نہیں؟ نصاب کی کمی ہے۔ اچھا تو پہن لیا کہ ہاں پہن دو۔ آپس میں بحث ہوتے ہوئے چل رہی، اور آج کل کی بحث نہیں ہے، قرآن کے اعتبار سے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ 16 پارے کی آیت ہے کہ بحث وہاں تک کرو کہ جب تک کہ چہرے خوبصورت رہیں، مرجھا نہ جائیں، لال دھاریاں نہ پڑنے جائیں، غصہ نہ طاری ہو جائے۔ آج کوئی بھی ڈیبیٹ ہوتا ہے تو بغیر غصے کے ہوتا ہی نہیں، پتہ چلا یہ ڈیبیٹ نہیں ہو رہا، مار پیٹ ہونے جا رہی ہے۔ اب وہ آئے، آنے کے بعد چلو مولا کے یہاں فیصلہ کرتے ہیں۔ فیصلہ کرنے کے لیے کاغذ پہ لکھا گیا اور اپنی نمازیں پڑھنے لگے، زیارت کرنے لگے۔ لکھ کے رکھا تھا، فوراً جواب آ گیا، فوراً جواب۔ لکھتے یعنی رکھتے دیر لگی تھی، جواب آتے دیر نہیں لگی تھی۔ نماز پڑھی، اس کے بعد دیکھو بھائی کیا آیا ہے۔ اب جو جواب آیا تو لاجواب ہے۔ صلوات پر محمد وعلی محمد۔ دیکھیے مولا نے جواب لکھا، الحق ما ولدی، حق میرے بیٹے کے ساتھ ہے، والشیخ معتمدی، لیکن شیخ بھی بڑا معتمد ہے۔ صلوات پر محمد وعلی محمد۔ ایک ہی جملہ لکھ کے آیا، الحق ما ولدی والشیخ معتمدی، حق میرے بیٹے کے ساتھ ہے لیکن شیخ بھی معتمد ہے۔ جیسے ہی اس جملے کو شیخ مفید نے پڑھا، پڑھنے کے بعد فوراً ہٹا دی۔ کہا کیوں اب ہٹا رہے ہو؟ کہا ایک دادا کی گواہی دوسرے پوتے کی گواہی۔ صلوات پر محمد وعلی محمد۔ دو گواہیاں۔ ہاں عزیزان محترم، جب معرفت ہوتی ہے تو لڑائی نہیں ہوتی، جھگڑا نہیں ہوتا، فتور نہیں ہوتا، حسد نہیں ہوتا، جلن نہیں ہوتا، کدورتیں نہیں ہوتی ہیں۔ الفکر مرآۃ صافیہ، انسان کی جب فکر پاک ہوتی ہے تو فکر کو مراد چھٹے امام نے کہا جیسا پاک صاف آئینہ ہوگا ویسے ہی تصویر نظر آئے گی۔ اب جتنا پاک و صاف نیت کر کے ہم یہاں آئے ہیں ویسا ہی احتساب اٹھا کے جائیں۔ بس عزیزان محترم، آج شب جمعہ بھی ہے، اور اکثر شب جمعہ محرم کے بعد جب کربلا میں مجلس ہوتی ہے، اس غازی عباس سے علمبردار کے بیان ہوتا ہے۔ جب سے بیوی سیدہ نے خام میں آ کے
سید محمد مہدی مازندرانی سے کہا، اے سید محمد مہدی، تم کربلا جاتے ہو زیارت کے لیے، وہاں پر میرے بیٹے کے تم مصائب نہیں پڑھتے۔ اب یہ خواب میں کہتے ہیں، بیوی میں تو امام حسین کے مصائب پڑھتا ہوں، میں تو علی اکبر کے مصائب پڑھتا ہوں، میں تو آن و محمد کے مصائب پڑھتا ہوں، میں تو قاسم کے مصائب۔ کہا نہیں، میرے بیٹے کے تم نے مصائب نہیں پڑھے۔ ہاں ہزاداروں، آپ نے گریہ کرنا شروع کر دیا۔ ایک قطرہ آنسو جو ہے روز قیامت بھاری پڑے گا۔ جن آنکھوں سے ایک قطرہ آنسو گلتا ہے وہ روز قیامت آنکھیں روئیں گی نہیں۔ اور رونے کے لیے بہت سی روایات ہیں، آپ بہتر سنتے رہتے ہیں۔ ایک روایت بہت مشہور ہے، چھٹے امام فرماتے ہیں، جب میرے دادا پہ رویا کرو تو ایسے رہو جیسے ایک بڑھیا کا اکلوتا بیٹا ہو وہ جوانی میں چلا جائے۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء میں۔ تو بیوی کہتی ہے، تو نے میرے بیٹے کے مصائب نہیں پڑھے، حسین کے پڑھے، علی اکبر کے پڑھے، اون محمد کے پڑھے، علی اصغر کے پڑھے، حبیب ابن مظاہر کے پڑھے، شہدائے کربلا۔ کہا ارے اس بیٹے کے تو نے مصائب نہیں پڑھے جو بیٹا جس کے بازو پہلے قلم ہو گئے تھے۔ ارے جیسے ہی کوئی زین سے زمین پر آتا تھا تو اپنے ہاتھوں کو ٹیک لیتا تھا، لیکن ہارے وہ بیٹا جس کا نام عباس ہے، زین سے زمین پہ آیا، بازو پہلے قلم ہو گئے، سر کے بھال آیا۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ خدا کسی غم میں نہ رلا سوائے غم سید الشہداء میں۔ دو لمحے اور زحمت تمام ہے۔ جیسا ہی ابھی آپ نے گرز دیکھا ہوگا، اس سال واٹس ایپ پہ گرز دکھایا جا رہا۔ ہر آدمی ہم میں کسی کی طاقت نہیں کہ اس گرز کو اٹھا سکے۔ وہ گرز مولا عباس کے سر پر مارا گیا۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی مولا کے سر پہ مارا گیا تو آپ زین سے زمین پہ آتے ہوئے کیا آواز دی؟ اے آقا میری مدد کے لیے آئیے۔ ادھر حسین نے اس آواز کو سنا، سننے کے بعد کہا الان انکسر ظہری وقلت حیلتی، اب میری کمر ٹوٹ گئی، راہ مسدود ہو گئے۔ یہ کہتے کہتے عباس علمبردار کے لاشے کے قریب آئے، جان باقی ہے، رمق جاں باقی ہے۔ ایک مرتبہ مولا عباس کا سر اپنے زانو پہ رکھتے ہیں، جب رکھتے ہیں عباس اپنے جسم کو ہلا کر سر نیچے لے آتے ہیں، پھر رکھا، پھر نیچے، یہاں تک کہ 3 مرتبہ آقا حسین نے کہا اے بھیا عباس کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ کہا نہیں آقا، میں نہیں چاہتا کہ غلام کا سر آقا کے زانوں پر ہو، لیکن جب آقا زین سے زمین پر آئے گا۔ ایک مرتبہ کہا اے بھیا عباس ذرا آنکھیں کھولو، میں اپنی جگہ دکھانا چاہتا ہوں۔ عباس علمبردار نے کہا آقا میں آنکھیں کھولنا تو چاہتا ہوں، ایک آنکھ میں تیر ہے، دوسری آنکھ میں خون ہے۔ ہاں عزاداروں، حسین ابن علی نے یا علی کہہ کے ایک آنکھ سے تیر نکالا، دوسری آنکھ سے خون پوچھنے کے بعد ایک مرتبہ آقا عباس نے کہا اے آقا جب دنیا میں آئے تھے تو پہلے آپ کی زیارت کی، دنیا سے جانا چاہتا ہوں تو آپ کی زیارت کر کے۔ کہا بھیا بتاؤ تمہاری کچھ وصیتیں ہیں، کچھ تمنا ہے؟
کہا ہاں میری وصیت یہ ہے، میری تمنا یہ ہے کہ میں نے دیکھا آپ صبح سے اس وقت تک 70 لاشیں لے کے گئے ہیں، میں نہیں چاہتا میرا لاشوں خیمے کے قریب جائے۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے آپ کی بیٹی سکینہ سے وعدہ کیا، ارے میری چہیتی سکینہ، میں اس سے شرمندہ ہوں۔ دوسری بات یہ ہے اے آقا میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ امام عالی مقام نے کہا آپ زیارت کریں، کہا میری بھی ایک تمنا ہے۔ کہا کیا ہے آقا؟ کہا ابھی تک تم نے آقا کہا ہے، ایک مرتبہ بھائی کہہ کے پکار دو۔ ایک مرتبہ انگڑائی لے کے آواز دی، آقا کا ہوتا ہے، غلام ہوتا ہے۔ روح قبض انصری کو پرواز کر گئے۔ ایک مرتبہ حسین کھڑے ہوئے، مشق سکینہ کو لیا، علم کو لیا، لینے کے بعد خیمے کی طرف بڑھے۔ ارے جیسے ہی بڑھے سکینہ نے کہا بچوں دوڑ کے آ جاؤ، میرا چچا پانی لے کے آ رہا ہے۔ جب خیمے کے قریب پہنچے، عجب منظر سکینہ نے دیکھا، علم آیا ہے، مشکیزہ آیا، علم مردار نہیں آیا۔ اے سکینہ تمہارا چچا دریا پشان قلم کرا کے سو رہا۔ ایک مرتبہ سکینہ نے کہا اے بابا مجھے نہ پانی چاہیے۔ بچوں نے فریاد کی، واہ حسینہ، واہ علی اکبرہ، واہ عباس، ماتم حسین۔ الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پالنے والے حاضرین مجلس کی تمام نیک دلی مرادوں کو پورا فرما۔ پالنے والے جہاں جہاں وشیاں نے حضر قرار، ان کی جان مال عزت ناموس کی حفاظت فرما۔ پالنے والے جو بھی مومن مومنات مجلس میں شرکت کیے ہیں اور جن کی طرف سے مجلس کی پروردگار ان کی دینی اور دنیاوی نیک حاجتوں کو پورا فرما۔ جو ہم میں مریض ہیں انہیں شفاء عاجل و کامل عطا فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں، جو بھی مقروض ہیں ان کے قرضوں کا عطا فرما۔ جو بے اولاد انہیں اولاد سے مالا مال، جو با اولاد ان کی اولاد کو نیک و صالح بنا۔ پروردگارہ ہماری بہت بڑی دعا ہے تعمیر جنت البقیع کے اسباب فراہم فرما۔ امام علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔ دروازہ اجتہاد آج بھی کھلا ہے، وہ عالموں کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ بس عزیزان محترم، دو عالم بڑے، وہ آئے اور آنے کے بعد شیخ مبید یہ نجس ہے، کہا نہیں یہ پاک ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، کہا میں کہہ رہا ہوں نجس ہے۔ کہا تمہارے کہنے سے یہ نجس نہیں ہو سکتی، نصاب کی کمی ہے۔ اب نصاب کسے کہتے ہیں جب اردو ہم نے پڑھا ہی نہیں؟ نصاب کی کمی ہے۔ اچھا تو پہن لیا کہ ہاں پہن دو۔ آپس میں بحث ہوتے ہوئے چل رہی، اور آج کل کی بحث نہیں ہے، قرآن کے اعتبار سے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ 16 پارے کی آیت ہے کہ بحث وہاں تک کرو کہ جب تک کہ چہرے خوبصورت رہیں، مرجھا نہ جائے، لال دھاریاں نہ پڑنے جائیں، غصہ نہ طاری ہو جائے۔ آج کوئی بھی ڈیبیٹ ہوتا ہے تو بغیر غصے کے ہوتا ہی نہیں۔ پتہ چلا یہ ڈیبیٹ نہیں ہو رہا، مار پیٹ ہونے جا رہی ہے۔ اب وہ آنے کے بعد چلو مولا کے یہاں فیصلہ کرتے ہیں۔ فیصلہ کرنے کے لیے کاغذ پہ لکھا گیا اور اپنی نمازیں پڑھنے لگے، زیارت کرنے لگے۔ لکھ کے رکھا تھا، فوراً جواب آ گیا۔
فوراً جواب لکھتے یعنی رکھتے دیر لگی تھی، جواب آتے دیر نہیں لگی تھی۔ نماز پڑھی، اس کے بعد دیکھو بھائی کیا آیا ہے۔ اب جو جواب آیا تو لاجواب ہے، صلوات پر محمد والے محمد۔ دیکھیے مولا نے جواب لکھا، الحق ما ولدی، حق میرے بیٹے کے ساتھ ہے، والشیخ معتمدی، لیکن شیخ بھی بڑا معتمد ہے، صلوات پر محمد والے محمد۔ ایک ہی جملہ لکھ کے آیا، الحق ما ولدی والشیخ معتمدی، حق میرے بیٹے کے ساتھ ہے لیکن شیخ بھی معتمد ہے۔ جیسے ہی اس جملے کو شیخ مفید نے پڑھا، پڑھنے کے بعد فوراً ہٹا دی۔ کہا کیوں اب ہٹا رہے ہو؟ کہا ایک دادا کی گواہی دوسرے پوتے کی گواہی، صلوات پر محمد والے محمد۔ دو گواہیاں۔ ہاں عزیزان محترم، جب معرفت ہوتی ہے تو لڑائی نہیں ہوتی، جھگڑا نہیں ہوتا، فتور نہیں ہوتا، حسد نہیں ہوتا، جلن نہیں ہوتا، کدورتیں نہیں ہوتی ہیں۔ الفکر مرآۃ صافیہ، انسان کی جب فکر پاک ہوتی ہے تو فکر کو مراد چھٹے امام نے کہا جیسا پاک صاف آئینہ ہوگا ویسے ہی تصویر نظر آئے گی۔ اب جتنا پاک و صاف نیت کر کے ہم یہاں آئے ہیں ویسا ہی احتساب اٹھا کے جائیں۔ بس عزیزان محترم، آج شب جمعہ بھی ہے اور اکثر شب جمعہ محرم کے بعد جب کربلا میں مجلس ہوتی ہے، اس غازی عباس سے علمبردار کے بیان ہوتا ہے۔ جب سے بیوی سیدہ نے خواب میں آیا کہ سید محمد مہدی مازندرانی سے کہا، اے سید محمد مہدی تم کربلا جاتے ہو زیارت کے لیے، وہاں پر میرے بیٹے کے تم مصائب نہیں پڑھتے۔ اب یہ خواب میں کہتے ہیں بیوی میں تو امام حسین کے مصائب پڑھتا ہوں، میں تو علی اکبر کے مصائب پڑھتا ہوں، میں تو عون و محمد کے مصائب پڑھتا ہوں، میں تو قاسم کے مصائب۔ کہا نہیں میرے بیٹے کے تم نے مصائب نہیں پڑھے۔ ہاں ہزاداروں آپ نے گریہ کرنا شروع کر دیا۔ ایک قطرہ آنسو جو ہے روز قیامت بھاری پڑے گا۔ جن آنکھوں سے ایک قطرہ آنسو گلتا ہے وہ روز قیامت آنکھیں روئیں گی نہیں، اور رونے کے لیے بہت سی روایات ہیں، آپ بہتر سنتے رہتے ہیں۔ ایک روایت بہت مشہور ہے، چھٹے امام فرماتے ہیں جب میرے دادا پہ رویا کرو تو ایسے رہو جیسے ایک بڑھیا کا اکلوتا بیٹا ہو وہ جوانی میں چلا جائے۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء میں۔ تو بیوی کہتی ہے تو نے میرے بیٹے کے مصائب نہیں پڑھے، حسین کے پڑھے، علی اکبر کے پڑھے، عون محمد کے پڑھے، علی اصغر کے پڑھے، حبیب ابن مظاہر کے پڑھے، شہدائے کربلا۔ کہا ارے اس بیٹے کے تو نے مصائب نہیں پڑھے جو بیٹا جس کے بازو پہلے قلم ہو گئے تھے۔ ارے جیسے ہی کوئی زین سے زمین پر آتا تھا تو اپنے ہاتھوں کو ٹیک لیتا تھا، لیکن ہارے وہ بیٹا جس کا نام عباس ہے زین سے زمین پہ آیا، بازو پہلے قلم ہو گئے، سر کے بھال آیا۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ خدا کسی غم میں نہ رلا سوائے غم سید الشہداء میں۔ دو لمحے اور زحمت تمام ہے۔ جیسے ہی
ابھی آپ نے گرز دیکھا ہوگا، اس سال واٹس ایپ پہ گرز دکھایا جا رہا، ہر آدمی ہم میں کسی کی طاقت نہیں کہ اس گرز کو اٹھا سکے. وہ گرز مولا عباس کے سر پر مارا گیا. اللہ اکبر. جیسے ہی مولا کے سر پہ مارا گیا تو آپ زین سے زمین پہ آتے ہوئے کیا آواز دی؟ اے آقا میری مدد کے لیے آئیے. ادھر حسین نے اس آواز کو سنا، سننے کے بعد کہا الان انکسر ظہری وقلت حیلتی، اب میری کمر ٹوٹ گئی، راہ مسدود ہو گئے. یہ کہتے کہتے عباس علمبردار کے لاشے کے قریب آئے. جان باقی ہے، رمق جان باقی ہے. ایک مرتبہ مولا عباس کا سر اپنے زانو پہ رکھتے ہیں. جب رکھتے ہیں عباس اپنے جسم کو ہلا کر سر نیچے لے آتے ہیں، پھر رکھا، پھر نیچے، یہاں تک کہ 3 مرتبہ آقا حسین نے کہا اے بھیا عباس کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ کہا نہیں آقا، میں نہیں چاہتا کہ غلام کا سر آقا کے زانوں پر ہو، لیکن جب آقا زین سے زمین پر آئے گا. ایک مرتبہ کہا اے بھیا عباس ذرا آنکھیں کھولو، میں اپنی جگہ دکھانا چاہتا ہوں. عباس علمبردار نے کہا آقا میں آنکھیں کھولنا تو چاہتا ہوں، ایک آنکھ میں تیر ہے، دوسری آنکھ میں خون ہے. ہازادارو حسین ابن علی نے یا علی کہہ کے ایک آنکھ سے تیر نکالا، دوسری آنکھ سے خون پوچھنے کے بعد ایک مرتبہ آقا عباس نے کہا اے آقا جب دنیا میں آئے تھے تو پہلے آپ کی زیارت کی، دنیا سے جانا چاہتا ہوں تو آپ کی زیارت کر کے. کہا بھیا بتاؤ تمہاری کچھ وصیتیں ہیں، کچھ تمنا ہے؟ کہا ہاں میری وصیت یہ ہے، میری تمنا یہ ہے کہ میں نے دیکھا آپ صبح سے اس وقت تک 70 لاشیں لے کے گئے ہیں، میں نہیں چاہتا میرا لاشوں خیمے کے قریب جائے. کہا کیوں؟ کہا میں نے آپ کی بیٹی سکینہ سے وعدہ کیا. ارے میری چہیتی سکینہ، میں اس سے شرمندہ ہوں. دوسری بات یہ ہے اے آقا میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. امام عالی مقام نے کہا آپ زیارت کریں. کہا میری بھی ایک تمنا ہے. کہا کیا ہے آقا؟ کہا ابھی تک تم نے آقا کہا ہے، ایک مرتبہ بھائی کہہ کے پکار دو. ایک مرتبہ انگڑائی لے کے آواز دی آقا کا ہوتا ہے، غلام ہوتا ہے. روح قوت انصری کو پرواز کر گئے. ایک مرتبہ حسین کھڑے ہوئے، مشق سکینہ کو لیا، علم کو لیا، لینے کے بعد خیمے کی طرف بڑھے. ارے جیسے ہی بڑھے سکینہ نے کہا بچوں دوڑ کے آ جاؤ، میرا چچا پانی لے کے آ رہا ہے. جب خیمے کے قریب پہنچے عجب منظر سکینہ نے دیکھا. علم آیا ہے، مشکیزہ آیا، علمبردار نہیں آیا. اے سکینہ تمہارا چچا دریا پیشان قلم کرا کے سو رہا. ایک مرتبہ سکینہ نے کہا اے بابا مجھے نہ پانی چاہیے. بچوں نے فریاد کی واہ حسینہ، واہ علی اکبرہ، واہ عباس، ماتم حسین. الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
پالنے والے حاضرین مجلس کی تمام نیک دلی مرادوں کو پورا فرما، پالنے والے جہاں جہاں وشیان حیدر قرار ان کے جان مال عزت ناموس کی حفاظت فرما، پالنے والے جو بھی مومن مومنات مجلس میں شرکت کیے ہیں اور جن کی طرف سے مجلس کی پروردگار ان کی دینی اور دنیاوی نیک حاجتوں کو پورا فرما، جو ہم میں مریض ہیں انہیں شفا عاجل و کامل عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں، جو بھی مقروض ہیں ان کے قرضوں کا عطا فرما، جو بے اولاد انہیں اولاد سے مالا مال، جو با اولاد ان کی اولاد کو نیک و صالح بنا۔ پروردگارہ ہماری بہت بڑی دعا ہے تعمیر جنت البقیع کے اسباب فراہم فرما، امام علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ماتم حسین حسین بولے سکینہ سے تم نہ گھبرانا، حسین بولے سکینہ سے تم نہ گھبرانا، جو نیند آئے تو مختل میں تم چلی آنا، حسین بول سکینہ سے تم نہ گھبرانا، حسین بول سکینہ سے تم نہ گھبرانا، مجھے پتا ہے بہت ظلم ڈھائے جائیں گے، چھینیں گی چادر خیمے جلائے جائیں گے، مگر زبان پہ شکوہ نہ میری جالانا، حسین بول سکینہ سے تم نہ گھبرانا، حسین بول سکینہ سے تم نہ گھبرانا، یہ وہ زمین ہے جہاں تشنگی کی شدت ہے، تمہارا نام یہاں بھی قیامت ہے، یہی ملے گا تماچوں کو تم کو نذرانہ، حسین بول سکینہ سے تم نہ گھبرانا، حسین بول سکینہ سے تم نہ گھبرانا، کہیں پہ دھوپ ملے گی کہیں پہ سناٹے، کہیں پہ پھول ملیں گے کہیں کہیں کاٹے، تم اپنے دل کی طرح سوؤں کو بہلانا، حسین بول سکینہ سے تم نہ گھبرانا، حسین بول سکینہ سے تم نہ گھبرانا، ستم جو بالیاں مانگے تو بالیاں دینا، رسن کے واسطے اپنی کلائیاں دینا، نہ مجھ کو نہ منہ کو
ڈھونڈنے آنا حسین بول سکینہ سے تم نہ گھبرانا حسین بول سکینہ سے تم نہ گھبرانا ردا چھینے تو مجھے یاد کر کے رو لینا جو نیند آئے تو میرے بغیر سو لینا خدا کا شکر ہر ایک ظلم پر بجا لانا حسین بول سکینہ سے تم نہ گھبرانا حسین بول سکینہ سے تم نہ گھبرانا دلوں میں کیا ہے زمانے کا کوئی ٹھیک نہیں کوئی بھی بے کس و مظلوم کا شریک نہیں میری بہن جہاں جائے وہیں چلی جانا حسین بول سکینہ سے تم نہ گھبرانا حسین بول سکینہ سے تم نہ گھبرانا حسین چل دیے بیٹی سے گفتگو کر کے اکیلے پن میں نہ رونے کی آرزو کر کے سرور پھر سکینہ کا دل نہیں مانا حسین بول سکینہ سے تم نہ گھبرانا حسین بول سکینہ سے تم نہ گھبرانا نالا بلب زینب ناچار حسینہ 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 رخصت ہوئے حسین میرا گھر اجڑ گیا رخصت ہوئے حسین میرا گھر اجڑ گیا رخصت ہوئے حسین میرا گھر اجڑ گیا رخصت ہوئے حسین میرا میرے مکان گھر اجڑ گیا میرے مکان سے خلد کے منظر چلے گئے میرے مکان سے خلد کے منظر چلے گئے مہمان جو ہوئے تھے باہر در چلے گئے مہمان جو ہوئے تھے باہر در چلے گئے میں زندہ
رات میں روشنی بھی اندھیروں میں ڈل گئی، ایک رات میں مکان کی قسمت بدل گئی، ایک رات میں مکان کی قسمت بدل گئی، جب یہ خبر سنی تو چوری دل پر چل گئے، ہوتا تھا روز میرا گھر اجڑ گیا، رخصت ہوئے حسین میرا گھر اجڑ گیا، ہوتا تھا روز مجلس و ماتم کا اہتمام، کیسے بتاؤ روز مجلس و ماتم کا اہتمام، کیسے بتاؤں ہو گئی سب رونق تمام، کیسے بتاؤں ہو گئی سب رونق تمام، اب دوپہر بھی مجھ کو نظر آ رہی ہے شام، رخصت ہوئے مشکیزوں کو علم سے میرا گھر اجڑ گیا، رخصت ہوئے حسین میرا گھر اجڑ گیا، مشکیز کو علم سے ہٹا اے تو کس طرح، مشکیز رہبارہ کو علم سے ہٹا اے تو کس طرح، گہوارہ بے زباں کا بڑھا اے تو کس طرح، فرش ازا بے زباں کا بڑھا اے تو کس طرح، فرش ازا بچھا کے اٹھا اے تو کس طرح، رہتا تھا زندگی کو حسین میرا گھر اجڑ گیا، رخصت ہوئے حسین میرا گھر اجڑ گیا، رہتا تھا زندگی کا سرے شام انتظار، رہتا آوازیں تھا یا حسین زندگی کا سرے شام انتظار، آواز یا حسین تھی دل کے لیے قرار، آواز یا حسین تھی دل کے لیے قرار، دیواروں در اداس ہوئی لٹ گئی باہر، رخصت ہوئے حسین گہوارہ بے زباں کا میرا گھر اجڑ گیا، گہوارہ بے زباں رخصت ہوئے حسین میرا گھر اجڑ گیا، گہوارہ بے زباں کا بڑا ہی ہے والدہ، سینے سے بے زباں کا بڑا ہی ہے والدہ، سینے سے ننھا
روشنی نہیں ہے اندھیرا ہے دور دور اب روشنی نہیں ہے اندھیرا ہے دور دور شبیر لے گئے میری آنکھوں کا سارا نور سچ ہوئے حسین میرا گھر اجڑ گیا سر کو ٹکراتی ہے ساحل سے یہ کہہ کر موجے سر کو ٹکراتی ہے ساحل سے یہ کہہ کر موجے ہے محمد کا نواسا تہ خنجر پیاسا ہمارے شہر نے کہا ہے میرا گھر پیاسا ساتھ ماں بہنوں کے جکڑا ہوا زنجیروں میں ساتھ ماں بہنوں کے جکڑا ہوا زنجیروں میں ہائے افسوس وہ ہے عابد مضطر پیاسا ہمارے شہر نے کہا ہے میرا گھر پیاسا بندے تھا ران میں فقط لے نبی پر پانے بندے تھا ران میں فقط لے نبی پر پانے تھا نہ دنیا میں کوئی ذرہ برابر پیاسا ہمارے شہر نے کہا ہے میرا گھر
کہ منظر پیاسا کس طرح روکے گی بہتے ہوئے اشکوں کو ربا کس طرح روکے گی بہتے ہوئے اشکوں کو ربا کھائے جھولے میں ہے چھ ماہ کا دل بھر پیاسا کر چولو کے پانی کو برامش کی زام کر چولو کے پانی کو برامش کی زام پلٹا دریا سے وفاؤں کا سمندر پیاسا کب بجھی پیاس حرم کی نہیں معلوم سگے کب بجھی پیاس حرم کی نہیں معلوم سگے جو ہوا قاتل گیا جا نبھ کوثر پیاسا محمد ہائے محمد سنو فریاد محمد 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 جلاد آستین چڑھاتا ہوا چلا جلاد آستین چڑھاتا ہوا چلا مجمع کو رسوچا سے ہٹاتا ہوا چلا مجمع کو رسوچا سے ہٹاتا ہوا چلا خنجر کو انگلیوں پہ پھراتا ہوا چلا خنجر کو انگلیوں پہ پھراتا ہوا چلا ارکان عرش حق کو ہلاتا ہوا چلا ارکان عرش حق کو ہلاتا ہوا چلا اب کیا کہوں کہ پاؤں رکھا کس مقام پر پھٹتا ہے سینہ آل شہ تشنا کام پر محمد آئے محمد سنو فریاد محمد محمد آئے محمد سنو فریاد محمد روح رسول کہتی ہے جلاد رحم پر روح رسول کہتی ہے جلاد رحم پر یہ سینہ میرا سینہ ہے یہ سر ہے میرا سر یہ سینہ میرا سینہ ہے یہ سر ہے میرا سر یہ دل ہے میرا دل ہے یہ جگر میرا جگر یہ دل ہے میرا دل ہے یہ جگر میرا جگر یہ میرا نور عین ہے یہ ہے میرا پیسر یہ میرا نور عین ہے یہ ہے میرا پیسر تو بیٹھا ہے حسین دلاور کے سینے پر جو کھیلتا تھا تیرے پیغمبر کے سینے پر محمد آئے محمد سنو فریاد محمد محمد آئے محمد سنو فریاد محمد اٹھ گیا حسین نے سر کو فدا کیا حسین نے سر کو فدا کیا آقا نے جشن فاتح کا سامان بپا کیا آقا نے جشن فاتح کا سامان بپا کیا رخ شمرے نے سوئے حرم مصطفیٰ کیا اے شمرے تو نے کیسی قیامت بپا کیا پردہ اٹھا کے دیکھتی تھی خوار حسین نیزے پہ اس کے آگے چڑھایا سر حسین محمد آئے محمد سنو فریاد محمد محمد آئے محمد سنو فریاد
پہ آہ کی بجلی گراؤں گی، اس کو نہ مارے گا تو دعا دیتی جاؤں گی، میں شرم حر سے پہلے تجھے بخشواؤں گی، اس نوحے پر بھی اس نے عرش کو ہلا دیا، خنجر کو بوسہ گاہے نبی سے ملا دیا، محمد زینب نے ہائے بھائی کہا اور نکل پڑی، بانوں نے سر سے پھینکی ردا اور نکل پڑی، کبرا پکاری وہاں باسا اور نکل پڑی، چلائی فضا ہائے خدا اور نکل پڑی، آگے تو بے ہوا سے حرم روتے جاتے تھے، پیچھے پکارتے ہوئے بچے بھی آتے تھے، ناگاہ شہ کا لاشا جو بے سر نظر پڑا، سرتاج اہل بیت زمین پر نظر پڑا، گویا گلے بورے کا پیمبر نظر پڑا، زینب کو گھر کے خون میں برادر نظر پڑا، کٹے گلے سے گلے یوں لپٹ گئی، سمجھی کہ اہل بیت کی دنیا اجڑ گئی، کلثوم ہائے ہائے کلثوم ہائے ہائے کلثوم ہائے ہائے کلثوم ہائے ہائے فضا ہائے ہائے فضا ہائے ہائے فضا ہائے ہائے فضا ہائے ہائے کبرا ہائے ہائے کبرا ہائے ہائے کبرا ہائے ہائے لیلا 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 ہائے رقیہ ہائے رقیہ ہائے رقیہ ہائے رقیہ ہائے ربا ہائے ربا ہائے ربا ہائے ربا سکینہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ Yeah.
ہائے ہائے زینب 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 ہائے ہائے عابد 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 ہائے ہائے کلثوم 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 ہائے ہائے فضا ہائے ہائے فضا ہائے ہائے فضا ہائے ہائے فضا ہائے ہائے کبرا ہائے ہائے کبرا ہائے ہائے کبرا ہائے ہائے لیلا ہائے لیلا ہائے لیلا ہائے لیلا ہائے رقیہ ہائے رقیہ ہائے رقیہ ہائے رباش ہائے رباش ہائے رباش ہائے رباش ہائے رباش ہائے گیلاش 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 ہائے السلام علیکم عبداللہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم ولدتک وابیک السلام علیکم ولامک واخیک السلام علیکم فاطمة الزہراء سیدۃ النساء عالمین السلام علیکم یا قابل الفضل عباس ابن امین المومنین سقائے سکینہ علم بردار حسینی السلام علیکم جمیع شہداء کربلا واسیران کربلا السلام علیکم علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلى أصحاب الحسين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم على غريب الغرباء السلام عليكم على الضعفاء والفقراء السلام عليك شمس الشموس السلام عليك أنيس النفوس السلام عليك أيها المدفون بأرض الطوس السلام عليك مغش الشية والزوار في يوم الجزاء السلام عليك سلطان العرب والعجم السلام عليك يا أبا حسن يا علي بن موسى رضا روحي وجسمي لك الفداء ورحمة الله وبركاته السلام علیکم صاحب اسر والزمان الامان 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 السلام علیکم مدر الایمان السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکم شریف القرآن السلام علیکم مدر الایمان السلام علیکم امام زماننا حاضر اللہ تعالی فرجک اسفار اللہ تعالی مخرجک وظہورک وامانک وانصارک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد